میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہودی بھی آئے، کفار کے لوگ بھی آئے، کسی نے قطرہ مانگا دریا دیا۔ ایک میرے پاک نبی کی بارگاہ ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا۔ اس نے کہا حاتم تائی بڑا سخی ہے، اس کی سخاوت کے بڑے چرچے ہیں، اس کے محل کے 7 یا 10 دروازے ہیں۔ وہ ایک بار آئے، 2 بار آئے، 3 بار آئے، وہ اسے خالی واپس نہیں بھیجتا، وہ دیتا ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ سن کر آپ نے فرمایا وہ یہ سخی ہے کہ 10 بار کوئی آئے تو 10 بار دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو سخاوت نہ ہوئی نا، سخی تو میرا رسول ہے، سخی تو آمنہ کا لال ہے، جس کی بارگاہ میں کوئی ایک بار آئے میرا پاک نبی اتنا عطا فرما دیتا ہے اس کو دوبارہ آنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ وہ سخی کون سا سخی ہے جس کے در پہ مانگنے والے کو 10 بار مانگنا پڑے؟ سخی تو میرے رسول کی ذات ہے، جس کی بارگاہ میں کوئی ایک بار آئے میرا پاک نبی اتنا عطا فرما دیتا ہے اس کو دوبارہ مانگنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس سخی کے آج در پر حاضر ہیں، آج اس سخی کی بات ہو رہی ہے۔ ایک یہودی میرے پاک نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس نے رات میرے پاک نبی کے پاس رہا۔ جب صبح ہوئی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دودھ لے کر اس کے پاس تشریف لائے، اس کو دودھ دیا۔ اس نے کہا میں تھکا ماندہ تھا، بھوکا اور پیاسا تھا، رات کو بھی دیا، صبح ہوئی صبح بھی مجھے آپ نے عطا فرمایا۔ مجھے یہ تو بتائیں مجھے آپ جانتے ہیں میں کون ہوں؟ میرے پاک نبی نے فرمایا میں تم کو بھی جانتا ہوں، تمہارے باپ کو بھی جانتا ہوں۔ اس نے کہا آپ نے فرمایا تم مجھے تکلیفیں بھی دیتا ہے، میرے بارے میں خلاف میرے باتیں بھی کرتا ہے۔ اس نے کہا رات کو بھی دودھ مجھے دے دیا، جب صبح آئی اب بھی دودھ مجھے عطا فرما رہے ہیں، جب میرا یہ کردار ہے۔ اس وقت میرے پاک نبی نے فرمایا یہودی وہ تیرا کردار ہے، یہ آمنہ کے لال کا کردار ہے، یہ نبیوں کے سلطان کا کردار ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یا علی، زندہ باد۔ میرا نبی ایک زمین والوں کے لیے رحمت نہیں بن کر آیا، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بن کر آیا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے پاک نبی کو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ آج جو رحمتیں تقسیم ہو رہی ہیں، یہ جو جتنے آستانوں پر آج لنگر تقسیم ہو رہے ہیں، یہ سارے میرے پاک نبی کے صدقے ہو رہے ہیں، یہ سارے میرے پاک نبی کے غلام ہیں، میرے پاک نبی کے غلاموں کے غلام ہیں۔ رات دن لنگر جاری ہیں، آنے والے مہمانوں کی خدمت جاری ہے۔ برادران اسلام، طائف والوں نے پتھروں کی بارش برسا دی، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھے۔ آج ہم کو کوئی آپ کو کوئی ایک بار کو گال نکالے ہم 10 گالی نکالتے ہیں، لیکن وہ کیسی ذات ہے آمنہ کے لال کی، آپ کے بدن مبارک پر خون جاری ہے، لیکن جب آپ کے ہاتھ اٹھے تو آپ نے فرمایا میرے مولا ان کے اوپر رحم فرما۔ یہ طائف والے یہ مجھے نہیں جانتے، شاید کل آنے والی نسلوں میں تیرا اور میرا نام لینے والے پیدا ہو جائیں، یہ نہیں جانتے مجھے میں کون ہوں۔ میرے اللہ ان کے اوپر رحم فرما، میرا تو نبی وہ ہے ان کو بھی معاف فرما دیا۔ برادران اسلام،
اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی بارگاہ میں آنے والا صدیق اکبر، آپ کی بارگاہ میں آنے والا فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی، وہ بلال حبشی کو تو دیکھ لیں، حبش سے آنے والا، اتنے موٹے موٹے ہونٹ، موٹی موٹی آنکھیں، حبش سے آنے والا میرے پاک نبی نے اتنا نوازا۔ ایک وقت آیا میرے پاک نبی نے کعبے کی چھت پہ چڑھا کر آپ نے فرمایا بلال آج اذان دو۔ جب کعبے کی چھت پہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اذان دینے لگے تو آپ نے عرض کی اے میرے آقا، آج تو کعبے کی طرف ساری کائنات اذان دیتی ہے، کعبے کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے آج تو میں کعبے کی چھت پہ کھڑا ہوں۔ اس وقت میرے نبی نے فرمایا ہے بلال، میں اس کعبے کا بھی کعبہ ہوں، میری طرف کر کے اذان دو۔ برادران اسلام، میرا نبی تو کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ جب کعبے کا چکر لگایا میرے نبی نے، پہلے چکر میں فرمایا اے کعبہ تو پاک ہے، دوسرے چکر میں فرمایا کعبہ تیری فضا پاک ہے، تو معطر ہے، لیکن میں محمد ساری باتیں مانتا ہوں۔ ایک ایسی ذات ہے جس کی حرمت، جس کی عظمت اے کعبہ تجھ سے زیادہ ہے، وہ کون سی ذات ہوگی جس کی حرمت کعبے سے بھی زیادہ ہے؟ میرے نبی نے فرمایا جس مومن کے دل میں ایک ایمان کی رتی ہے اے کعبہ اس کی عظمت تجھ سے زیادہ ہے۔ برادران اسلام، یہ کون فرما رہا ہے؟ میرا نبی فرما رہا ہے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ماں کے قدموں میں آج جو جنت رکھی گئی ہے اس کا کیا؟ میرے پاک نبی کے آنے سے پہلے ماؤں کو کندھوں پر سوار کر کے وہ منڈیوں میں لے جاتے تھے، بولی لگائی جاتی تھی میری ماں کو لے لو۔ ہے کوئی میری ماں خریدنے والا؟ جس گھر میں بچی ہوتی تھی اس کو زندہ درگور کر دیتے، زندہ قبروں میں اتار دیتے۔ میرے پاک نبی تشریف لائے، آپ نے فرمایا آپ نے 4 مقام دیے عورت کو، ماں، بہن، بیٹی، بیوی، 4 مقام ایک عورت کو میرے پاک نبی نے دیے، اور فرمایا لوگوں رزق کی کمی کی وجہ سے بچیوں کو قتل نہ کرو، جو میرا رب رزق تمہیں دے رہا ہے وہ تمہاری بچیوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پاک نبی کے آنے سے پہلے یہ حالات ہیں، آپ کی اور میری ماں کی کیا عزت تھی؟ آج جو آپ کی ماں کی عزت، میری ماں کی عزت، آپ کی بہنوں کو، میری بہنوں کو عزت ملی ہے، یہ صدقہ محمد کا ہے، یہ صدقہ میرے پاک نبی کا ہے۔ برادران اسلام، میرے نبی نے فرمایا لوگوں ماں بیچنے کے قابل نہیں، ماں کی خدمت کرو گے اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، میرا رب بھی راضی ہوگا اور میں محمد بھی راضی ہو جاؤں گا۔ اور فرمایا بیٹیوں کو رزق کی کمی کی وجہ سے قتل نہ کرو، جو میرا رب رزق تمہیں دے رہا ہے وہ تمہاری بچیوں کو بھی عطا فرمائے گا۔ میرے پاک نبی نے بڑے مجمع میں، صحابہ کے مجمع میں 2 انگلیاں کھڑی کی، آپ نے فرمایا جس نے یتیم بچی کو پالا، اس کی پرورش کی، اس کی تعلیم و تربیت کا خیال رکھا، پھر اس کی شادی کی، اور وہ بچی کو پالنے والا اور میں محمد ایسے جنت میں جائیں گے جیسے یہ 2 انگلیاں مل گئی ہیں۔ یہ بڑے مجمع میں کون فرما رہا ہے؟ یہ سارے نبیوں کا سردار آمنہ کا لال فرما رہا ہے آج تمہیں، مجھے، میری ماؤں کو، بہنوں کو جو عزت ملی ہے یہ کس کے صدقے ملی ہے؟ یہ صدقہ میرے پاک نبی کا ہے۔ وہ جس طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ منبر سے نیچے آئیں، یہ منبر تو میرے پاک نبی کا ہے، یہ منبر تو میرے نانے کا ہے، تو آپ نے سر پہ دستار اتاری، آپ نے فرمایا تم تو
फरमा रहे हो ये मिंबर मेरे नाने का है, ये उमर के सर के ऊपर जितने बाल हैं ये बाल भी तुम्हारे नाने का सदका है। बरादरान इस्लाम, ये जो इज्जतें मिल रही हैं मिलती रहेंगी, ये सदका मेरे पाक नबी का है, ये सदका मेरे पाक नबी के फरमान का है। जितनी इज्जतें आज हमारी और आपकी माँओं बहनों को मिल रही हैं मिलती रहेंगी। ज़रा वो तो देखें, पानी के ऊँटों को पिलाने की वजह से मोहल्ले गांव के गांव तबाह हो जाते थे, लेकिन जब मेरा पाक नबी आया आपने फरमाया लोगों पानी की वजह से कत्ल न करो, एक का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मेरे नबी ने मोहब्बतें तकसीम की, अपनों को गैर भी आए अपने बन गए। सुलेमान फारसी फारस से आए, मेरे पाक नबी ने फरमाया सुलेमान फारसी मेरी आले बैत में से है, मेरे घर में से है। वो जो बिलाल हबशी, सुहेब रूमी, कोई किसी इलाके के, कोई किसी इलाके से दूर दराज इलाकों से आए, वो जिस तरह कायदे आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह, न उसकी शक्ल न सूरत मुसलमानों वाली, लेकिन उसने कहा जब मैंने बैरूनी ममालक में जब दाखिला लेने लगा, मैंने उसके मेन गेट के ऊपर एक बहुत बड़ा नाम देखा लिखा हुआ, वहाँ ये लिखा हुआ था इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा इंसान वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मैंने कहा मैं इस इदारे में दाखिला लूँगा। आप देख लें, दूर दराज इलाकों का रहने वाला, न शक्ल मुसलमानों वाली, अंग्रेज़ी लिबास, अंग्रेज़ी ज़बान, आया मुसलमानों का कायदे आज़म बन गया। किसके सदके? पाकिस्तान मिला, कुरान मिला, हर चीज़ मिली, ईमान मिला। किसके सदके मिला? मेरे पाक नबी के सदके मिला। अल्लाह हमें उस पाक नबी की इज्जत की रखवाली करने की तौफीक अता फरमाए, उस पाक नबी के हुक्म के मुताबिक जिंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। ये ना हो मिलाद शरीफ आए, हम सारे आशिक़े रसूल हैं, जब भी अज़ान हो मेरे पाक नबी के गुलाम घरों में नहीं बैठा करते, अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं। आपकी बीमारी का आखिरी वक्त था, इतनी शदीद बीमारी थी, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ ले गए। एक हाथ हजरत अब्बास आपके चचा हैं उनके कंधे पर रखा, एक हाथ मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके कंधे पर रखा। हदीस पाक में आता है आपके कदमों के निशान बनते गए मस्जिद नबी तक। इतनी शदीद बीमारी थी, लेकिन आपने नमाज नहीं छोड़ी, बाजमात मस्जिद नबी में अदा की और अपने गुलामों को भी यही फरमाया, अगर मुझे मानते हो फिर नमाज का दामन न छोड़ना, अगर हुसैन को मानते हो कुरान का दामन न छोड़ना। मेरी आज आखिरी बात यही है, अगर उस पाक नबी को मानते हो तो फिर एक तो माँ बाप की खिदमत किया करें, दूसरा इस मस्जिदों को आबाद करें। आज़ान हो मुसलमान घरों में नहीं बैठा करते, मेरे रब का बुलावा आता है ना, जब अल्लाह अकबर की सदाएं आती हैं, उस वक्त इसका मतलब क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। इस कायनात में पता तो ये चला बड़ी ज़ात सबसे किसकी है? मेरे रब की है, फिर मेरे पाक नबी की है। तो अगर मेरे नबी को मानते हो अल्लाह के घरों को आबाद करो। सदा वक्त एक जैसे नहीं रहते, और हुई सवाल ऊंच नीच आती रहती हैं, बीमारियां तकलीफ़ें मुसीबतें आती रहती हैं, लेकिन अल्लाह पाक आज़माता है अपने बंदों को, रिज़्क़ देकर भी, लेकर भी, बीमारी देकर भी, सेहत देकर भी, माल जान औलाद देकर भी, लेकर भी, हर हाल में उस परवरदिगार का शुक्र अदा किया करें। अज़ान हो जमात के साथ, अल्लाह के घर मस्जिदें ये भरी हों मुसलमानों से। ये मस्जिदें इसी वजह से बनी हैं कि मुसलमान अपने रब का शुक्र अदा करें। हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया, अगर तेरा दिल चाहता है ना तेरे पास जो कुछ है वो हमेशा रहे, तो तू क्या किया कर, तू उस परवरदिगार का शुक्र अदा किया कर। शुक्र ज़बान से नहीं,
مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر حسین نے کربلا میں تیروں کی بارش میں نماز چھوڑی ہے، قرآن کا دامن چھوڑا ہے، نیزے کی نوک پہ پوری کائنات نے دیکھا ہے نبی کے نواسے کا سر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، یہود و نصارہ دیکھ کر کلمہ پڑھ رہے تھے۔ جس شہر سے میرے امام کا سر گزرتا وہ کہتے اگر حسین کا یہ عالم ہے، حسین کے نانے کا عالم کیا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، میری تو ہے